اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام ان بچوں میں سے تھے جن کو بخت نصر بنی اسرائیل کے قتل عام سے فارغ ہو کر اپنے ساتھ قید کر لے آیا تھا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ہر جگہ حفاظت فرمائی۔ لیکن بخت نصر آپ علیہ السلام کے قتل کے درپے رہتا اور اپنی ہی کوششوں میں وہ خود ہلاک ہو کر مر گیا۔ ناظرین اکرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت دانیال علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے کس طرح کی تکلیفیں دی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین اکرامی، حضرت دانیال علیہ السلام بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بخت نصر جب بنی اسرائیل کے قتل عام سے فارغ ہوا تو بچے کچے بنی اسرائیلیوں کو اپنے ساتھ قیدی بنا کر لے گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بھی ان قیدیوں میں شامل تھے۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کے قتل کی ایک تدبیر کی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ خود ہی اس کا شکار ہو کر جہنم رسید ہوا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت عطا کی۔ آپ علیہ السلام بخت نصر کے عہد حکومت میں ہو کر گزرے۔ علماء تاریخ کا کہنا ہے کہ بخت نصر نے بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی قید کیا۔ بخت نصر نے ایک بار بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، لوگ اس کی تعبیر نہ بتا سکتے اور حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے اس کی تعبیر بتا دی۔ بخت نصر کو ان کی یہ تعبیر بہت پسند آئی، پھر اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کا احترام و اکرام کیا۔ ابن ابی الدنیا نے روایت کی کہ جس بادشاہ کی سلطنت میں حضرت دانیال علیہ السلام رہتے تھے، اس کے پاس نجومی اور اہل علم آئے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، فلاں رات کو ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس رات کو پیدا ہونے والے تمام بچوں کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے انہیں ایک شیر اور شیرنی کے کچھار میں پھینک دیا۔ شیر اور شیرنی رات بھر انہیں چاٹتے رہے، یوں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور وہ بالغ ہو گئے اور انہیں وہ کچھ پیش آیا جو ان کے لیے اللہ نے مقدر کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ بخت نصر بادشاہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں گرفتار کرا لیا اور 2 شیروں کو بھوکا کر کے آپ کو ان کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں کو 5 دن تک اوپر سے گارا مٹی لگا کر بند رکھا۔ 5 دنوں بعد کھولا تو دیکھا حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں شیر ایک طرف آرام سے بیٹھے ہیں۔ بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے کہا، آپ نے کیا پڑھا ہے جس نے شیروں کو ہٹا دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پڑھا ہے جس کا ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو اپنے ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جسے پکارنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس پر بھروسہ کرنے والا غیر کے سپرد نہیں کیا جاتا۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جب ہمارے سب ہیلے ختم ہوں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جب اپنے اعمال سے ہمارے گمان برے ہو جاتے ہیں تو وہی ہماری امید ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو ہماری مصیبت کے وقت ہماری تکلیف دور کرتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو صبر کے بدلے میں نجات عطا فرماتا ہے۔ بخت نصر کا واقعہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ خواب دیکھ کر بھول گیا تھا جس میں پیغمبر اعظم سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کی خبر دی گئی تھی۔ بخت نصر نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کے بے شمار افراد کو گرفتار کر لیا، اور ان گرفتار افراد میں سے اس نے 1000 بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھا تھا جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر خواب دیکھتے ہی بھول گیا تھا۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے اس نے کاہن اور نجومی حضرات سے رجوع کی اور ان سب کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب پوچھنے لگا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو صرف خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں جب کوئی ہم سے اپنا خواب بیان کرے۔ بخت نصر بادشاہ نے کہا، میں تو اپنا خواب بھول چکا ہوں، اگر تم مجھے میرے خواب کے بارے میں نہیں بتاؤ گے تو میں سمجھتا ہوں تمہاری موت تمہارے سروں پر ناچے گی۔ بخت نصر کی اس خطرناک دھمکی سے تمام کاہن اور ساحر ڈر خوف میں مبتلا ہو گئے اور اس کے پاس سے گھبراتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ پھر انہی میں سے ایک نے جا کر بخت نصر کو یہ خبر دی کہ ہمارے علم کے مطابق اگر کوئی شخص تمہارا خواب بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک اسرائیلی لڑکا ہے، وہی آپ کا خواب بیان کر سکتا ہے۔
اور اس کا نام ہے دانیال۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی حاضری کا حکم دیا اور ان سے اپنا خواب پوچھنے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بخت نصر بادشاہ، آپ مجھے صرف 3 دن کے مہلت دیجیے، کیونکہ میں اپنے حقیقی مالک سے رجوع کر کے بتا سکتا ہوں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو مہلت دے دی اور حضرت دانیال علیہ السلام عبادت اور دعا میں مصروف ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے وحی بھیجی اور بخت نصر کا خواب اس کی تعبیر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک پتھر کی مورتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مٹی کے اور رانے پیتل کی بنی ہوئی ہیں اور اس کا پیٹ چاندی اور سینہ سونے کا ہے اور مورتی کی گردن اور سر لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اے بادشاہ بخت نصر، آپ نے اس مورتی اور تصویر کو دیکھ کر بہت تعجب کا اظہار کیا۔ بخت نصر نے کہا کہ تم تو واقعی سچ کہتے ہو۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اس تصویر پر آسمان سے پتھر آ گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ بخت نصر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ خواب ہے جس کو آپ بھول گئے تھے۔ بخت نصر کہنے لگا کہ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پتھر کی مورتی جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے یہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ان میں سے بعض انتہائی قوت و طاقت والے ہیں اور بعض بے بس و کمزور ہیں۔ بس اس بت کے ہاتھ پیر جو مٹی کے بنے ہوئے تھے اور جو پیتل کا بنا ہوا حصہ تھا وہ اس سے کچھ طاقتور بادشاہ کی طرف اشارہ تھا، اور سونے چاندی سے جو حصہ بنا ہوا تھا اس سے طاقتور باعزت بادشاہ مراد ہیں۔ پھر اس صنم پر جو پتھر آسمان سے آ گرا اسے مراد پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو تمام دنیا کو بھلائی کی طرف بلائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے تمام جہان روشن ہو جائے گا اور دنیا کا اقتدار اعلیٰ آپ ہی کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور دنیا کے آخری وجود تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لائے ہوئے دین پر لوگ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہ باتیں سن کر بخت نصر انتہائی تعجب میں پڑ گیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کی قدر و منزلت اس کے دل میں پیدا ہو گئی اور اس نے آپ کو اپنے مقربین افراد میں شامل کر لیا۔ بخت نصر کے متعلق ایک دوسرا قصہ یوں منقول ہے، جس وقت حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی بخت نصر کے نزدیک سب سے زیادہ معزز تھے، یہود کو اس پر حسد ہوا۔ انہوں نے بخت نصر کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف ورغلایا اور خوب برائی کی اور کہا کہ دانیال جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کو پیشاب پر قابو نہیں ہوتا، چونکہ یہ بات ان کے ہاں عار سمجھی جاتی تھی۔ لہٰذا بخت نصر نے اس بات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک تدبیر نکالی۔ اس نے سب لوگوں کی دعوت کی اور دربان سے یہ کہہ دیا کہ دیکھتے رہو، کھانے کے بعد جو سب سے پہلے پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اس کو کلاہاڑی سے قتل کر دینا۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں تب بھی نہ چھوڑنا، اس سے کہنا کہ بخت نصر نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی مرضی یوں ہوئی کہ ایسا ہوا، بخت نصر خود ہی اپنے پیشاب پر کنٹرول نہ کر سکا اور سب سے پہلے وہی پیشاب کرنے کے لیے نکلا۔ دربان نے دیکھتے ہی اندھیرے میں یہ سمجھ کر دانیال ہیں تو فوراً حملہ کر دیا۔ بخت نصر نے کہا، ارے ٹھہرو، میں بخت نصر ہوں۔ دربان نے کہا، تم جھوٹے ہو، بخت نصر نے مجھے تمہارے قتل کا حکم دیا ہے۔ پھر کلہاڑے سے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی طرف سے بدلہ لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ ابن سنی نے انہی کی اسناد سے عبد الرحمن بن ابی الزناد بحوالہ ان کے والد کی روایت کی۔ ابو الزناد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر نقش تھی، جن کے درمیان ایک آدمی تھا جسے وہ دونوں شیر چاٹ رہے تھے۔ ابو بردہ کا بیان ہے کہ یہ انگوٹھی حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ یہ انگوٹھی میرے والد حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ملی، تو انہوں نے اس جگہ کے علماء سے اس انگوٹھی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس انگوٹھی کے نگینے پر ان 2 شیروں کی تصویر نقش کی تھی جو انہیں چاٹ رہے تھے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ وہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے احسان کو نہ بھولیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر نہر سویز میں ہے جو زیر آب آ گئی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قبر ملی تو انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو باہر نکالا، اسے کفن دیا، اس پر نماز جنازہ ادا کی اور اسے دوبارہ نہر سویز میں دفن کر دیا۔
دیا, بعد میں وہ دوبارہ زیر آب آ گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بے شک ہمیں ہر مشکل ہر آسانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور وہی ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے. ناظرین گرامی, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر, جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا. آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.